السلام علیکم حضرات، سبسکرائب کیجئے مفتی غلام رسول چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک مہمان بھیجا تھا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے: شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یعنی رمضان اللہ کا مہمان۔ یہ مہمان اپنی ساری رحمتوں اور برکتوں اور بخششوں کے ساتھ ہمارے پاس جو آیا تھا، اب وہ رخت سفر باندھنے کو تیار ہے۔ اب اس کی روانگی کے اوقات بالکل قریب ہیں۔ جس طرح مہمان گھر میں آتا ہے تو لوگ اس کی عزت اور اس کا اکرام کرتے ہیں اور حتی المقدور اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اگر کسی بہت مقرب شخص کا مہمان ہو تو آپ اپنے مقرب شخص کو خوش کرنے کے لیے اس مہمان کی دلجوئی کرتے ہیں تاکہ وہ شخص کہ جس کا یہ آدمی ہے وہ خوش ہو جائے۔ یہ رمضان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہے۔ قدر کرنے والوں نے اس کی قدر کی، شب گزاری کرنے والوں نے اس میں شب گزاری کی، تلاوت کرنے والوں نے اس رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کی، تو ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انعام و اکرام ہے۔ لیکن جنہوں نے ناقدری کی، جن کی زندگی میں کچھ بدلاؤ نہیں آیا، جن کی زندگی میں اس رمضان میں انقلاب برپا نہیں کیا، ان کی زندگی رمضان ہو یا غیر رمضان، رمضان کے آنے سے کچھ فرق نہیں پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بلکہ اس سے ایک اور جگہ فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس سے یہ بات مترشح ہوئی کہ رمضان کو خصوصیت ہے قرآن کے ساتھ اور روزوں کے ساتھ۔ رمضان کو خصوصیت ہے قرآن اور روزوں کے ساتھ۔ جنہوں نے روزے کی تکمیل کی،
صحیح طور پر اور صحیح طریقے پر، آپ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے روزہ کو روزے رکھنے کی طرح رکھا، جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا روزہ رکھنے کا، اس طرح اس نے روزہ رکھا ثواب کی امید کرتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جنہوں نے روزے کو روزہ صرف ایک رسم و رواج سمجھ کر رکھا، ایک مسلمانوں کا طور طریقہ سمجھ کر رکھا، صرف ایک فریضہ سمجھ کر رکھا، اور جن چیزوں سے بچنے کو کہا گیا تھا ان چیزوں سے وہ نہیں بچے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ رب صائم لا يصومه الا الجوع، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو دن بھر بھوکا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ قرآن اسی ماہ مبارک میں نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا کہ اس رمضان میں قرآن ایک دوسرے سے سنتے اور سناتے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو سناتے، بعض روایت میں کہ حضرت جبرائیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول رہا۔ اب جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ذریعے ایک طریقہ نکلوایا کہ پورا قرآن تراویح میں ختم کیا جائے، تاکہ جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ پورا قرآن اس ماہ مبارک میں سن لے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض احباب 4 رکعت کے بعد چلے جاتے ہیں، 12 رکعت کے بعد چلے جاتے ہیں، اور 16 رکعت کے بعد چلے جاتے ہیں، ان کا قرآن مکمل سننا نہیں ہوا۔ اس ماہ مبارک میں کم سے کم ایک قرآن سن لینا چاہیے یا پڑھ لینا چاہیے۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں ایسے احباب بھی ہیں کہ اس رمضان میں 5 قرآن ختم کیے ہیں، بعض ہیں جو 3 قرآن ختم کیے ہیں۔ وہ آ کے میرے پاس بتاتے ہیں یہ ہے رمضان کے قدردان، یہ ہے رمضان کی عزت کرنے والے اور اللہ کے مہمان کی قدردانی کرنے والے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح سے امام صاحب سلام نہیں پھیرا وہ باہر نکل جاتے ہیں صفوں کو پھندلتے ہوئے۔ کتنی محرومی کی بات ہے۔ اور نوجوان بچے تو اس سے آگے نکل چکے ہیں کہ وہ آئیں گے سب سے تاخیر سے اور جائیں گے سب سے پہلے۔ اس سے بڑی محرومی کی کیا بات ہے؟ کیا بات ہوگی کہ باہر تو گھنٹوں گھنٹہ ہمارا دل لگتا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں چند دیر بیٹھنا گوارا ہمیں نہیں ہوتا۔ بڑی محرومی کی بات ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اسی مہینے میں نازل کیا، تو اس مہینے میں اس کے ساتھ خصوصیت ہے، رمضان کے ساتھ قرآن کی خصوصیت ہے۔ تو رمضان میں جہاں تک ہو سکے قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ جو بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کے بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، جن کے بچے 30 پاروں کو اپنے سینے میں سمو لیتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ جہنم کی آگ اس کو چھوئے تک بھی نہیں چھوئے گی، اور قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ اس طرح پڑھو قرآن جس طرح تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، اور پڑھتے رہو اور جنت کے درجے کو چڑھتے رہو۔ تمہاری آخری منزل وہی ہوگی جہاں پر ختم قرآن ہوگا، یعنی والناس ہوگا۔ کتنا درجہ اس کو ملے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک حافظ قرآن اپنے گھر اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو، ان 10 لوگوں کو جہنم سے بچائے گا، جنت میں لے جائے گا،
جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ کر چکے ہوں گے کہ ان فرشتوں سے کہہ چکے ہوں گے کہ ان لوگوں کو جہنم کی طرف ڈھکیلتے ہوئے لے جاؤ، وہ حافظ قرآن کھڑا ہوگا اور اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے گا۔ ہم نے اپنے بچوں کو دوسری تعلیم دی جو غیر ضروری، جو دنیا کی حد تک فائدہ مند تعلیم ہے، ایسی تعلیم دیں جو دنیا میں بھی فائدہ مند ہو اور آخرت میں بھی کامیابی کا اس سے مزد آئے اور خوشخبری ہو۔ اور جنہوں نے قرآن سے اعراض کیا، لیکن حافظ قرآن بھی حافظ قرآن ہونا چاہیے کہ مکمل وہ حافظ قرآن بھی ہو اور ان قرآن پر اس کا عمل بھی ہو۔ اگر قرآن کا حفظ کر لیا لیکن اس کے اندر عمل نہیں ہے تو پھر اس کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے۔ آپ فقہاء کی تشریحات اور محدثین کی تشریحات دیکھ سکتے ہیں۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدارس کے نظام کے ذریعے پوری دنیا میں حافظوں کا ایک جمگٹھا پیدا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کے ذریعے پوری دنیا کی مساجد میں قرآن کریم کی تکمیل ہو رہی ہے۔ تراویح کے اندر ان حفاظ کے ذریعے قرآن کو سنا جا رہا ہے، ان حفاظ کے ذریعے قرآن کو پڑھا جا رہا ہے، اور ان حفاظ کے توسط سے نیکیاں آپ حضرات اور ہم لوگ کما رہے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ سینہ سکھانا۔ اس حافظ قرآن سے پوچھئے جو تراویح ختم کے بعد اپنے روم میں جاتا ہے تو اس کی کیا کیفیت رہتی ہے۔ ہم جب 10 منٹ بات کرتے ہیں تو منہ دکھنے لگتا ہے، لیکن ایک حافظ قرآن 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ قرآن کریم کو کھڑے ہو کر پڑھتا ہے۔ ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، نیند آنے لگتی ہے، وہ کھڑے ہو کر ہمیں سناتا ہے اور ہمارے لیے آخرت کی تیاری کرواتا ہے کہ تم نیکیاں بٹورو، تم نے مدارس کو امداد کی ہے، اسی لیے اب اس کے ذریعے آپ نیکیاں کماؤ۔ یہاں سے لے کر حرم تک قرآن کو سنا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بہترین نظام ہے۔ یہ جو لوگ مدارس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کو پہلے اپنی طرف انگلی کرنی چاہیے کہ میرے اندر قرآن کی کتنی آیت آئی ہیں، میرے سینے کے اندر اور میرے بچوں کے اندر قرآن کی کتنی آیتیں آئی ہیں۔ کل ہوگا قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کریں گے کہ یہ ہے میری قوم جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، ان کو جہنم میں ڈال دے۔ اس وقت یہ لوگ حافظ قرآن کو اس وقت یہ گالیاں دے سکیں گے؟ ترسیں گے اس وقت۔ مدارس والوں کو برا بھلا کہنے والے اس وقت یہ لوگ ترسیں گے کہ کاش ان کی عزت کر لیے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا عالم بنو یا متعلم بنو یا ان دونوں سے محبت کرنے والے بنو، چوتھے مت بنو، لان تان کرنے والے مت بنو ورنہ تمہارا حشر برا ہوگا۔ کہنے کا یہی مطلب ہے کہ عالم بنو، دین کے عالم بنو، یا پھر متعلم اسٹوڈنٹس بنو، یا پھر ان دونوں سے محبت کرنے والے بنو، ان سے نفرت کرنے والے نہیں۔ آپ نے جو ذمہ داری ان کو دی ہے وہ مکمل طور پر اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کو مسلح دیا ہے کہ آپ ہماری امامت کریں گے، ہمارے خاندان میں کسی کا انتقال ہوگا تو جنازے کی نماز پڑھائیں گے، کوئی بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نام رکھیں گے اور اذان دیں گے۔ یہ ذمہ داری آپ نے ان کو دی ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوا کہ پوری دنیا کے امام لوگوں نے یہ اشتراک نکالا ہو کہ آج سے ہم جمعہ نہیں پڑھائیں گے یا آج سے ہم نماز نہیں پڑھائیں گے جب تک کہ ہماری تنخواہ 15,000 نہ ہو جائے؟ نہیں، ان کی تنخواہ 8,000 9,000 7,000، لیکن پھر بھی وہ اپنے جو آپ حضرات نے ان کو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو وہ پوری طرح سے ادا کر رہے ہیں۔ تو قرآن اور اہل قرآن جو حافظ قرآن ہیں ان کی قدر کیجیے۔ دوسری چیز ہے شب قدر۔
شب قدر کے بارے میں قرآن کریم میں بھی آیت ہے خیر من الف شہر، کہ یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب یہ شب قدر کب ہوتی ہے؟ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی 10 الاواخر، کہ شب قدر کو رمضان کے اخیر 10 کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک جگہ ابو داؤد شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر 27ویں کی رات ہے۔ مسلم شریف کی ایک جگہ روایت میں ہے کہ شب قدر 24 کی رات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ شب قدر 27ویں کی رات ہے، اور انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ یہ رات 27ویں کی ہے، یعنی کہ ان کو جس رات میں شب قدر ملی وہ 27ویں کی تھی۔ اور بھی بہت سی روایات ہیں، کسی میں 21 لکھا ہوا ہے، لیکن چند لوگ جو بزرگان دین ہیں اور صحابہ کرام ہیں، اور بخاری شریف میں بھی ایک جگہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی جو رات ہے 27ویں کی رات ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری مختلف روایات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخر 10 کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 27ویں کی شب قدر ہے، یہ مجھے محسوس ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے بھی معلوم ہوا ہے۔ لیکن وہیں پہ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ لوگ ایک ہی رات پر بھروسہ نہ کر لیں، فرمایا کہ اور بھی جو طاق راتیں ہیں ان میں بھی تلاش کرو۔ تو دونوں روایتیں اپنے پاس ہیں، تو ان راتوں میں بہتر یہ کہ ان تمام یہ 5 راتوں میں ہم شب قدر کی تلاش کریں، کسی ایک رات پر تکیہ لگا کر، کسی ایک رات پر بھروسہ کر کے تمام راتوں کو ضائع کر دینا یہ محرومی کی بات ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر 10 میں خود جاگتے اور ازواج مطہرات کو بھی گھروں کے اندر جگاتے اور عبادت میں ان کا انہماک لگاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو آخر 10 کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تین طاق راتیں گزر گئی ہیں۔ حضرت ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس طاق رات میں جمعے کی رات آ جائے، جس رمضان میں طاق رات بھی ہو اور جمعے کی بھی رات ہو، امکان یعنی غالب امکان ہے کہ اسی رات میں شب قدر ہو، کہ جو آج کی رات گزری ہے وہ جمعے کی بھی رات تھی اور طاق بھی رات تھی، لیکن چند احباب جو 10-15 تھے وہی عبادت کی، الحمدللہ وہ خوش نصیب ہیں۔ یہ جو علماء کرام اور مفسرین کرام یہ جو بات کہتے ہیں یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے، اور ان لوگ وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں اور ان کو مل چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ ان راتوں میں امکان ہو سکتا ہے، یعنی امکان ہو سکتا ہے کہ ان راتوں میں شب قدر ہو۔ پھر بھی اللہ کی ذات سے امید رکھیں اور یہ 2 رات مزید باقی ہے، ان 2 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز ہے فطرہ ادا کرنا۔ فطرہ ہم کس کو دیں؟ فطرہ گیہوں کے اندر سے نکالا جائے یا جو کی شکل میں دیا جائے یا کشمش یا کھجور۔ گیہوں 2.25 کلو ہو جس کی مقدار پونے کے حساب سے 80 روپے ہوں گے، 80-90 روپے۔ اگر آپ جو کی شکل میں نکال رہے ہیں تو 180 روپے یا 160 روپے اس کی قیمت بنتی ہے، اور اگر کشمش اور کھجور
جو اعلیٰ ترین قسم کا ہے اس میں آپ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کی مقدار ہے 850 یا 900 روپے. مالداروں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے 850 900. جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ مسکینوں کو ہم دیں, زیادہ سے زیادہ فطرہ نکالیں, عمدہ نکالیں. جو کم مال والے ہیں وہ کم مال گیہوں سے نکالیں, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراخی دی ہے وہ کشمش سے نکالیں یا کھجور سے نکالیں یا ان کی قیمت نکالیں. فطرے کا جو مقصد ہے نکالنے کا, اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک مسلمان کبھی بھی وہ خود کو خوش نہیں رکھتا بلکہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بھی سوچتا ہے اور فکر کرتا ہے. اس لیے زکوٰۃ فرض کیا گیا ہے تاکہ امت کے مالداروں سے زکوٰۃ لے کر غریبوں کی پرورش کی جائے, غریبوں کو پالا جائے اور ان کی دیکھ ریکھ کی جائے. اور فطرے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جن کی عید نہ ہو پائے, جن کے پاس عید کرنے کے لیے رقم نہیں ہے یا کپڑے نہیں ہیں, ان کو دے دیا جائے تاکہ وہ بھی عید کر لیں. اور فطرے کا اصل مقصد جو یہ ہے, اصل مقصد جو اہم ترین سب سے اہم ترین ہے وہ یہ اس لیے ہے کہ روزے کے اندر ہم سے جو کوتاہی ہو جاتی ہے, جو غلطیاں ہو جاتی ہیں, ان کی وجہ سے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے فطرہ. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم فطرہ کس کو دیں. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, پیشہ ور فقیر لوگ پوری آب و تاب کے ساتھ اور تیاری کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں. عورتوں نے کرائے پر بچوں کو خرید رکھا ہے اور اس کے ذریعے وہ اپنے میٹھی آواز کے ذریعے اور میٹھی بول کے ذریعے کہیں پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ رو رو کر گڑ گڑا کر مانگ رہی ہیں, کہیں پہ دیکھا جاتا ہے کہ لاچار اور فقیر کو کرائے پر لایا گیا ہے اور ان کے ذریعے ہماری زکاتیں لی جا رہی ہیں. یہ ایک گینگ ہے جو ہماری زکات کو ضائع کرنا چاہتا ہے. ان کو دینے سے ہماری زکات یا ہمارا فطرہ ادا نہیں ہوگا. ان کو آپ 60,000 ابھی دے دیں, کل ہو کر دیکھیں گے تو وہ بھیک مانگتے نظر آئیں گے. یہ لوگ غریب نہیں ہیں, یہ مسکین نہیں ہیں, یہ گینگ ہے جن کو لا کر چھوڑا جاتا ہے, بچوں کو کرائے پر لیا جاتا ہے, لاچاروں کو دیہاتوں سے اٹھا کر ویل چیئر پر بٹھایا جاتا ہے. ہرے کپڑوں میں لوگ ملبوس ہو کر ہری پگڑی ڈال کر وہ نکلتے ہیں اور مسلمانوں کے دلوں کو لبھا کر ان کے فطرہ اور ان کے زکات کو کیچ کر لیتے ہیں, اور ان کا فطرہ اور زکات قبول ہونے سے پہلے ان کا فطرہ اور زکات برباد ہو جاتا ہے. بہت سے مسلمان ہیں جو نکلتے ہیں جو وہ عیدگاہ کی طرف, لیکن وہ راستے میں دیکھتے ہیں کوئی غریب ہے کوئی مسکین ہے, ان کو دیتے آ جاتے ہیں. وہ غریب مسکین ہے ہی نہیں, وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن چکے ہیں, لیکن ان کا کپڑا دیکھیں, ان کا کپڑا کچھ اور ہوتا ہے. ان کا لباس دیکھیں, جب وہ بھیک مانگ کر جا چکے ہوتے ہیں تو پھر ان کا لباس دیکھیں. ابھی حیدرآباد سے جو خبر آئی ہے کہ ہاتھ کٹا ہوا ہے, وہ کہتا ہے میں برما کا ہوں, برما میں میرے ہاتھ کاٹ دیے گئے, میرے پاس کمانے کے لیے کچھ نہیں ہے, آپ لوگ یہ اکاؤنٹ نمبر ہے اس پر دیجئے. وہ دونوں ہاتھ سے لوٹا ہے اور مانگ رہا ہے, اس کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 9-8 سال سے وہ اسی طرح مانگ رہا ہے. اس کے پاس حیدرآباد میں, میں حیدرآباد سے ہوں, اس کے پاس حیدرآباد میں 9 بلڈنگیں ہیں بڑی بڑی, بڑے بڑے پلاٹ خرید رہا ہے. وہ ٹک ٹاک پر دیکھے تو وہ بری ویڈیو بنا کر ڈال رہا ہے, فلمی ہیرو کے گانے ڈال کر وہ ناچ رہا ہے. لیکن وہ جو ہی رمضان آتا ہے تو وہ رمضان کے حساب سے اعلان نکالتا ہے کہ میں غریب ہوں, مسکین ہوں, میرے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے, آپ لوگ ہمارا تعاون کریں. یہ اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ ویڈیو 2019 کی ہے. اور مسلمان جوک در جوک ہر سال لاکھوں کے روپے اس کی آواز کو دیکھ کر اور اس کی حالت کو دیکھ کر مدد کرتے ہیں, لیکن وہ مدد کے قابل نہیں ہے. میرے دوست ہے منور الاسلام, حیدرآباد کے ہی ہے, گوئن پلی میں. انہوں نے کہا کہ 30 لاکھ میں ابھی 1 مہینہ پہلے ایک پلاٹ خریدا ہے اس نے. ان کو امیر بنانے والے کون ہیں؟ مسئلہ اس سے نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے, ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کو امیر کس نے بنایا, ان کو دولت مند کس نے بنایا,
ان کی عادت کس نے خراب کی ہے؟ مسلمان سب سے زیادہ زکوٰۃ اور فطرہ دینے والے قوم ہے، لیکن سب سے زیادہ فقیر اور مسکین اور سب سے زیادہ بھکاری مسلمانوں میں کیوں پائے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ان کو کام چور بنا دیا ہے، ان کی عادتیں خراب کر دی ہیں دینے کا۔ اس لیے سب سے زیادہ مستحق ہمارے مال کے اور سب سے زیادہ جو مستحق ہے وہ ہمارے سب سے قریبی رشتہ دار ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں کہ کوئی غریب تو نہیں ہے، اگر رشتہ دار میں نہیں ہے تو پڑوسی میں دیکھیں، دوسرے نمبر پر پڑوسی میں نہیں ہے تو پھر عام مسلمانوں میں دیکھیں، مدارس کا بھی نظام ہے ان کو بھی دیں، لیکن سب سے پہلا حق ہے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں۔ رشتہ داروں سے دور رہتے ہیں، دور کٹے ہوئے ہیں، اور جس کو چاہے اس کو دے دیتے ہیں اور اس کی عادت خراب کر دیتے ہیں۔ کتنے احباب ہیں شکایت کرتے ہیں آ کر، منظور بھائی ہیں اور دوسرے احباب ہیں، یہاں پر عورتیں منہ میں گٹکا لے کر بھیکیں مانگ رہی ہیں اپنی مسجد کے سامنے، مغرب کے بعد وہ منہ میں گٹکا رکھتی ہے، وہ کھڑی ہو جاتی ہے بھیک مانگنے۔ یہ سب پیشہ ور ہیں جو ہمارے فطرے کو اور ہماری زکوٰۃ کو ضائع کرنے والے ہیں۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں سے جڑیں، اور اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، جو مانگنا نہیں چاہتے لیکن ان کے گھر میں فاقہ ہوتا ہے، ایسے حضرات کو ہم زکوٰۃ اور فطرے کی رقم دیں۔ اپنے زکوٰۃ کو اور اپنے فطرے کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ چوتھی چیز، عید الفطر کی نماز۔ ہر قوم کے لیے خوشی کا کوئی دن ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے لیے خوشی کے 2 دن ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ اس دن ہم خوشی کیوں مناتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اس دن ہم خوشی کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ رمضان ختم ہو گیا، یا ایک باپ دادا کی طرف سے وہ کرتے آ رہے ہیں، خوشی کا دن ہے، خوشی کر رہے ہیں، یا پھر اس کا کوئی ریزن ہے کس لیے ہم عید کے دن خوشی مناتے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ تبارک، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ اس مزدور کو کی کیا مزدوری ہے جس نے پورا کام کیا ہو، کیا بدلہ ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں ان کا بدلہ اور ان کو پورا معاملہ، ان کے پورا حق اور ان کا بدلہ دے دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کے الفاظ کے الگ الگ الفاظ سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے ان کے روزوں اور تراویحوں کے بدلے میں ان سے میں خوش ہو گیا اور ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ جو روزے رکھے، روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے سے اللہ خوش ہوا، ایک تو اللہ کی خوشنودی حاصل ہو گئی، دوسرا یہ کہ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیے۔ تو ان 2 نعمتوں اور یہ 2 انعام کے بدلے میں 2 گانا نماز ہے عید الفطر کی۔ لیکن جنہوں نے رمضان کی قدر نہیں کی، جنہوں نے پورے رمضان کو صرف کپڑے سلانے میں اور شاپنگ کرنے میں گزار دیا، جس طرح کا ابھی ماحول بنا ہوا ہے کہ فوج در فوج مسلم محلوں میں اور مسلم علاقوں میں لوگ جا رہے ہیں، نہ عبادت کی کوئی پرواہ ہے، نہ نماز کی کوئی پرواہ ہے، نہ روزوں کا کوئی احترام ہے۔ جو دکانیں غیر رمضان میں 8 بجے بند ہو جایا کرتی تھی، وہ دکانیں تجار لوگ رمضان میں اپنی رقم بڑھانے کے لیے، اپنا مال بڑھانے کے لیے 2 بجے تک، 3 بجے تک اپنی دکانیں اور اپنی ہوٹلیں کھولے ہوئے ہیں، اور عبادت سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کیا؟ جنہوں نے رمضان کو اپنی تجارت کے لیے ضائع کر دیا، جنہوں نے رمضان کو اپنی شاپنگ میں ضائع کر دیا، جنہوں نے رمضان کو لہو و لعب میں ضائع کر دیا، ان کے لیے کیا خوشی ہے؟ ان کو تو پروانہ نہیں ملے گا، ان کو تو یہ انعام نہیں ملے گا۔ جنہوں نے رمضان کی قدر کی، جنہوں نے رمضان میں قرآن کو پڑھا، سیکھا اور عمل کیا، اور رمضان میں روزے کو روزے کی طرح رکھا، تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ حدیث میں مزدور جنہوں نے پوری مزدوری کی ہو، لیکن جو کام چور مزدور ہو ان کو مزدوری تھوڑی مل جاتی ہے، ان کو تو ڈانٹا جاتا ہے کہ تم کو ہم نے پیسے پر رکھا، تم
तुम्हें हम मजदूरी पर रखा लेकिन तुमने कान चोरी की है, तो उनको कैसे मजदूरी मिलेगी? ईद मनाना नए कपड़े पहनने का नाम नहीं है ईद, या खुशबू लगाकर आना ईद का नाम नहीं है। असल ईद तो वो है कि अपने गुनाहों की रमजान में बख्शिश करवा ले। असल ईद तो वो है कि अपने अल्लाह को खुश कर ले। असल ईद तो वो है कि खुशबू लगाने से ज्यादा लैसल ईदो बिमन तबख्खर अलऊद, उस ईद वो नहीं है जिसने खुशबू लगा ली हो, ईद तो वो है जिसने तौबा कर लिया वला यऊद, फिर दोबारा गुनाह न करे। उनके लिए ईद है जिन्होंने रमजान की कदरदानी की, जिन्होंने रमजान में इबादत किया और अपने अल्लाह को खुश किया। तो अब ईद का दिन मजदूरी लेने का दिन है। जिन्होंने काम ही नहीं किया, जिन्होंने अमल ही नहीं किया, उनके लिए क्या मजदूरी और क्या खुशी की बात है। लेकिन ऐसे हजरात उस दिन सबसे पहली सफों में नजर आते हैं। उनको सोचना चाहिए कि हम क्यों खुश हो रहे हैं। ये तो रमजान के रोजेदारों को खुश करने के लिए है, ये तो कुरान को पढ़ने वालों की खुशी के लिए है। हम किस बात की खुशी मना रहे हैं कि नए लिबास में और गुस्ल करके मस्जिद के अंदर आ गए। रमजान के अंदर नौजवान लड़के गाने सुन रहे हैं, उनके लिए खुशी है ईद का दिन। उनके लिए परवाना होगा, फरिश्ते ऐलान करेंगे, ऐ लोगों बख्शे बख्शाए अपने घरों को चले जाओ। आंखें हमारी पाक नहीं रही रमजान के अंदर, हमारे दिल जिस तरह रमजान से पहले थे उसी तरह कीने से भरे हुए हैं। तो क्या ऐसे लोगों के लिए खुशी का दिन है? रमजान तो आता है जिंदगी में इनकलाब पैदा करने के लिए, कि पिछली जो जिंदगी थी रमजान से पहले की, उसके बाद जिंदगी का रुख तुम्हारा बदल जाना चाहिए। दुनिया की तरफ तुम्हारा रुझान था तो आखिरत की तरफ हो जाना चाहिए। जिस्म पर, बॉडी पर फिक्र करने के बजाय रूह पर फिक्र करनी चाहिए। ये जिस्म मिट्टी का है, एक दिन miट्टी में चला जाएगा। ये रूह अल्लाह की तरफ से आया है, फिर अल्लाह की तरफ इसको लौटना है। रूह पर मेहनत करनी है, जिस्म पर नहीं। जिस्म जरूरत है और रूह असल है। कहीं पर कोई चूमती लेता है और कोई मारता है तो पहले रूह को तकलीफ होती है। हिसाब किताब रूह से होता है। क़यामत के दिन फिर उसके बाद क़यामत में आपको जिस्म के साथ उठाएंगे अल्लाह तबारक व तआला। लेकिन खबर में मुफस्सिरीन कहते हैं खबर के अंदर रूह से सवाल जवाब होता है और रूह को आजाब होता है। तो जिस्म को बनाना चाहिए या रूह को बनाना चाहिए था? जिस्म की ग़िज़ा मिट्टी से, फल फ्रूट सब्जी ये सब, चावल ये सब, जिस्म मिट्टी का, मिट्टी से इसकी ग़िज़ा बनाई अल्लाह ने। रूह अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से नाजिल किया फरिश्तों के जरिए, तो उसकी ग़िज़ा भी है, कुरान है, तिलावत है, इबादत है, रियाज़ात है, रोज़े है, हज है। ये रूह की ग़िज़ा है। लेकिन इस रूह को ग़िज़ा देने के लिए हमने कितनी फिक्र की, यह हमें अपने गिरेबान में झांकना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान के जो बचे दिन हैं उसमें रमज़ान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे रोज़ों को और तरावियों को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा कर लीजिए।